الرحیم والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس دن وزن حق ہے، پھر وہ شخص کہ اس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ کے پاس موازین ہیں، ترازو ایک ایسی ہوتی ہے جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے تو ان کے اندر کمیاں ہیں، نقص ہے، عیب ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی یا ذرہ برابر بھی برائی ہوگی، اس کو تول دیا جائے گا۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ جیسے دھوپ کی شعاعیں کسی سوراخ سے باہر آ رہی ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان شعاؤں میں، ان روشنی میں کچھ ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں جنہیں آپ پکڑ نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس کیا یہ ذرات کو تولنے کی کوئی مشین ہے، کوئی ترازو ہے؟ ہمارے پاس ایسے ترازو ہیں جو ان ذرات کو بھی بلکہ ان سے بھی ہلکی شے کو تول دیں گے۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ تمہارے پاس موازین بھی، تمہارے پاس جتنے وزن کرنے کے آلہ ہیں وہ سارے آلہ بھی سکسیس نہیں ہے، کامیاب نہیں ہے، ان کے اندر کمیاں ہیں۔ ہمارے پاس جو ہیں وہ ذرات تک کو تول دینے کی صلاحیت رکھنے والے موازین ہیں۔ ہر شخص جو ذرہ برابر نیکی لے کر آئے گا یا ذرہ برابر برائی لے کر آئے گا اس کو تول دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر خیر یا ذرہ برابر شر اس کو تول دیا جائے گا اور ہر شخص اپنی نیکی اور برائی کو دیکھ لے گا، پا لے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ تو جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے ان کے لیے تو اللہ رب العالمین جنت انہیں عطا فرمائے گا، اور جن کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کیا کرتے تھے، ہماری آیات کے ساتھ وہ حق کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد شروع ہو رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ۔ بہت ہی شاندار ہے، آپ بارہا سنتے، لیکن ہم اس واقعے سے سبق اور اسباق اخذ کریں گے، نکالیں گے۔ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین سے۔ ہوا کیا تھا؟ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا اور جنت میں حکم ہو گیا جنت میں کھاتے رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، وہذه الشجرہ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب یہ شیطان آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں گھوم رہے، کھا رہے ہیں، پھر کیا کہہ رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ جنت کی نعمتوں میں پل رہے ہو، کھا پی رہے ہو؟ کہاں اللہ کا احسان ہے۔ کہتا ہے کہ یہاں کیوں نہیں جاتے؟ اس درخت، ارے وہاں کا نام نہ لینا، اللہ نے منع فرمایا۔ ارے تمہیں کیا معلوم جمعہ 8 دن ہوا؟ یہ اللہ نے کیوں منع کیا ہے تمہیں کیا پتا؟ اگر تم اس کو کھا لو تو کہیں ہمیشہ کی زندگی تمہیں نہ مل جائے۔ ابھی تو تم ایسی زندگی تمہیں ملی ہے جو ختم ہو جائے گی، لیکن تم اس شجر کو کھا لو گے تو ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے گی، کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ۔ اب آگے دیکھیے، یہ اس طرح اس نے ان کے یقین میں شک کی دراڑ اس نے ڈال دی۔ اب وہ سوچنے لگے، ہمیشہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس چیز سے اسے روکا جاتا ہے اس کا دل اسی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اس نے وسوسہ یہ ڈالا، تمہیں کیا پتا، تم تو جمعہ 8 دن کے ہو، ابھی میرے سامنے پیدا کیے گئے ہو، تم کو کیا پتا کہ یہ شجر کیا ہے؟ کھا لو تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے اور تم فرشتوں میں شامل ہو جاؤ۔
اور آگے کہتا ہے اب جب شک کی دیوار آ گئی، یقین کی دیوار میں شک کی درار آ گئی، پھر کیا کہنے لگا؟ اب بھی تمہیں شک شبہ ہے؟ وقاسمہما، میں قسم کھاتا ہوں اللہ رب العالمین کی، اللہ اکبر، وقاسمہما، اور پھر آگے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میں تمہارا ناصح ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اللہ اکبر۔ جب اس نے قسم کھا لی اور کہہ دیا کہ میں تمہارا خیر، میں تو تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، بس بوتل میں اتر گئے حضرت آدم علیہ السلام بوتل میں اتر گئے، اور پھر انہوں نے جیسے ہی کھایا جنت کا لباس اتر گیا، اور حضرت حوا علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام فوراً جنت کے ان درختوں کے پتیوں سے اپنی شطر کو ڈھانکنے لگے۔ معلوم کیا ہوا کہ انسان کی فطرت میں حیا اللہ نے پیدا کی ہے، وہ بے حیائی اور ننگا پن کو اس کی فطرت پسند نہیں کرتی۔ سمجھ میں آیا؟ فوراً وہ ڈھانکنے لگے اپنے ستر کو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں حیا ڈالی ہے، انسان کی فطرت بے حیا نہیں ہے، ننگا پن اس کے اندر نہیں ہے۔ اچھا، اور دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ یہ اتر کیسے گئے؟ اس لیے کہ کوئی اللہ کی قسم جھوٹی کیسے کھا سکتا ہے؟ جھوٹی اللہ کی قسم، جب اس نے وقاسمہما قسم کھا لی تو انہیں یقین آ گیا۔ لہذا آج کتنے لوگ ہیں جو قسم کھا کر جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچ رہے ہیں؟ یہ سب شیطان کی روش پر ہیں، یہ شیطانی فعل ہے کہ انسان جھوٹی قسم کھائے اور جھوٹی قسم کھا کے اپنا فائدہ نکالے۔ یہ شیطانی عمل ہے اور شیطان کے نقش قدم پر ہے۔ اس نے جھوٹی قسم کھائی اور کھا کر ان کو دھوکہ دیا اور ان کو گمراہ کر دیا۔ اللہ نے جس سے روکا تھا وہ کام کروا لیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو اللہ نے اعزاز بخشا حضرت آدم کو اور حضرت انسان کو، کہا یہ سب کے سب سجدے میں گر جاؤ۔ ابلیس انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا میں اس سے سجدہ کروں؟ یہ مٹی سے پیدا اور میں آگ سے پیدا ہوں، بھلا اس کو جتنا اوپر اٹھاؤ یہ نیچے آئے، اور مجھے جتنا دبایا جائے میں اٹھنے والا ہوں، میں ابھرنے والا ہوں، میں بلندیوں کو چھونے والا ہوں، میں اسے کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے وہاں سے اس کو دھتکار دیا۔ ابلیس کے معنی کیا ہوتے؟ دھتکارا ہوا، وہاں سے اللہ کی رحمت سے وہ دھتکار دیا گیا۔ پھر اس نے کہا اللہ تو نے چکے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں جس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا اسے چھوڑنے والا نہیں۔ کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ توجہ سے سنیے، بڑی شاندار بات ہے۔ کہتا ہے کہ میں بیٹھوں گا کہاں؟ صراطک المستقیم، سیدھے راستے، لأقعدن صراطک المستقیم، سیدھے راستے پر میں بیٹھوں گا، اور کیا کروں گا؟ میں ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر کو میں شکر گزار نہیں رہنے دوں گا۔ ایک بات کہیں، جب اس نے یہ بات کہی تھی تب اس کا یہ گمان تھا کہ میں ایسا کروں گا، اور پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر، آگے جو سورہ آ رہی ہے اس میں کہا کہ اس نے اپنے اس گمان کو سچ کر دکھایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر، اور اس نے تمام انبیاء کے قوموں کو اور تمام انبیاء کی امتوں پر اس نے محنت کی، اور اکثر کو اس نے ناشکری میں اور شرک میں مبتلا کر دیا۔ تب اس کا گمان تک میں ایسا کروں گا، اور اللہ کہتا ہے اس نے ایسا کر دیا کہ اکثریت کو اس نے گمراہ کر دیا۔ حق کو قبول کرنے والے ہمیشہ سے قلیل رہے ہیں، اور حق کا انکار کرنے والے ہمیشہ سے کثیر رہے ہیں۔ اللہ کی توحید کو ماننے والے قلیل رہے ہیں، اور اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے کثیر رہے ہیں۔ ایک بات معلوم ہوئی؟ اچھا، یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے، کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مفسر نے اس کی شرح کی، بڑی ہی لاجواب ہے، اس کو لے کر جائیے، توجہ سنیے۔ آگے سے آؤں گا مطلب میں اسے آخرت سے غافل کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میں اس کو کیا کروں گا؟ آخرت سے اس کو غافل کر دوں گا۔
اور پیچھے سے آؤں گا، میں دنیا کی چاہت، اس کی طلب اس کے اندر پیدا کروں گا اور دنیا کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے اس کے سامنے پیش کروں گا۔ تو انسان دولت کی چاہ، دنیا کی چاہ، منصب کی چاہ، مال کی چاہ، اولاد کی چاہ اور عیش و عشرت کی چاہ میں آخرت بھلا دیتا ہے اور دنیا میں اسے الجھا دیتا ہے۔ آج نہیں ایسا؟ تو یہ شیطان کر رہا ہے کہ آخرت کو بھلا رہا ہے اور دنیا کی چاہ میں لوگوں کو پھنسا رہا ہے۔ تو ایسا ہے۔ آگے سے اور پیچھے کا مطلب، دائیں سے آؤں گا مطلب کیا ہے؟ دائیں سے آؤں گا یعنی حسنات سے اسے نفرت دلا دوں گا۔ نیکیاں کیا کچھ نہیں ہوتی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نیکیوں کرنے والے کون سے جو ہے راجا مہاراجا ہو گئے؟ نیکیاں کرنے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا، اس کا کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو نیکیوں سے نفرت دلاؤں گا، حسنات سے۔ اور بائیں سے آؤں گا یعنی برائیوں کی چاہ، اس کی محبت ان کے دل میں پیدا کروں گا، برائی کو خوبصورت اور مزین بنا کر پیش کروں گا۔ دیکھ کتنا خوبصورت ہے یہ برا عمل، کر لے، آج کر لے، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آج ابھی زندگی ہے، روانی ہے، جوانی ہے، تو آج یہ عیش و عشرت کو حاصل کر لے، کل جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ تو دنیا میں یہ برائیوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے اور برائیوں کی طرف دل کو مائل کرتا ہے، حسنات سے دور کرتا ہے، آخرت سے غافل کرتا ہے اور دنیا کی چاہ دلاتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے۔ اچھا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی شرح کرتے ہوئے فرمایا، آگے اوپر سے آؤں گا نہیں کہا اس نے، نیچے سے آؤں گا نہیں کہا۔ کیوں اوپر سے نہیں آؤں گا؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت اوپر سے نازل ہوتی ہے، لہذا وہاں سے یہ آنے کا اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ اوپر سے یہ آئے، کیونکہ اللہ علو ہے، اوپر ہے، لہذا اوپر سے نہیں آ سکتا۔ اور نیچے، چونکہ نیچے یہ گندگی ہے اور نیچے گندگی جگہ ہے، لہذا بندے کی ذلت اور بندے کی گندگی شے میں اس طرف سے تو وہ آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جس نے اس آدم کو حقیر جان کر سجدہ نہیں کیا، بتائیے وہ اس کی گندگی کی راہ سے کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس لیے وہ نیچے سے بھی نہیں آئے گا اور اوپر، اس لیے اس نے اوپر نیچے کا ذکر نہیں کیا کہ میں اوپر سے نیچے سے آؤں گا۔ کیسے ذکر کیا؟ چار سمتوں کا ذکر کیا۔ اور کیوں کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اچھا، آگے اللہ فرماتا ہے، اس نے کہا کہ اکثر کو میں ان میں سے ناشکر گزار کر دوں گا۔ تو جب اس نے کہا، یہ گمان تھا، اس نے ایسا کر دکھایا کہ اکثر کو اس نے اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیا۔ اور کیا کہا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہارا ناصح ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور قسم کھایا اور آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا۔ تو جان لو، ہر آدمی جو قسم کھا کر آپ کو اپنی بات کا یقین دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بڑا تمہارا خیر خواہ ہوں، جان لو یہی شیطانی حرکتیں ہیں۔ شیطان نے اسی طرح حضرت آدم کو کیا کیا تھا؟ اللہ کی راہ سے گمراہ کیا، اللہ کے احکامات کو توڑوایا تھا۔ تو اس نے ایسے ہی کہا۔ پھر کہا، جب حضرت آدم علیہ السلام کے وہ کپڑا جنت کا اتر گیا اور پھر وہ نادم ہوئے، اب زندگی میں پہلی بار گناہ کیا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کروں کیا، اب آگے کیا کروں۔ اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، نہیں تو تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ تو فتلقى آدم من ربی کلمات، اللہ رب العالمین حضرت آدم کو کلمات سکھائے۔ کون سے کلمات؟ جس کے ذریعے انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، میں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، تو یقیناً تو بخش دے، اگر تو نہ بخشے گا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے یہ کلمات سکھائے دعا کے کہ دیکھو گناہ ہو جائے تو اس طرح اللہ سے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اللہ سے خوف کھاتے ہوئے اللہ سے دعا کرو، اللہ
یقیناً میں نے اپنے جان پر ظلم کیا. اعتراف کرو اپنے گناہ کا اور اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کی امید مانگو اور کہو اللہ تو بخشنے والا ہے. اگر میں تیری رحمت سے دھتکار دیا گیا تو میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا, تو اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے. تو یہ دعا کرتے رہنی چاہیے ہر اس شخص کو جس سے گناہ سرزد ہو جائے. ہم میں سے کون شخص ہے جو گناہ سے پاک ہے؟ لہٰذا اس کو لازم پکڑو, خاص طور سے اس مہینے, اس مبارک مہینے میں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اس کے بعد کہا جا رہا ہے قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. فرمایا اللہ رب العالمین نے جب انہوں نے ایسا کر لیا, اتر جاؤ, تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ, تمہارا بعض کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقررہ تک اللہ رب العالمین نے تمہیں وہاں ٹھکانہ دیا ہے کچھ سامان زندگی کے ساتھ. تو یہ جو دنیا اللہ نے بنائی ہے اور اس میں جو چیزیں ہیں اور یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے ایک امتحان کے لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی آزمائش کے لیے وہاں ڈالا تھا کہ پوری جنت دی اور ایک چیز سے منع کیا. اب یہاں پر بھی وہ چونکہ ٹریننگ تھی, وہاں ٹریننگ میں ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام فیل ہو گئے. اللہ نے کہا اب سترک ہو جانا, یہاں بھی بہت سی چیزیں تمہارے لیے حلال ہے لیکن کچھ چیزیں یہاں تمہارے لیے حرام ہیں. تو تم اب ایسی غلطی نہ کرنا جو تم سے تمہارے آبا نے, تمہارے باپ نے, حضرت آدم نے کر لی, کہ اب تم شیطان کے بہکاوے میں, اس کے وسوسے میں, اس کے فریب میں نہ آنا. تو جو آ جائے گا پھر اس کا ٹھکانہ خسارہ یعنی جہنم ہے, اور جو اس سے بچ جائے گا اس کے لیے جنت ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے مقررہ وقت ہے, ایک متعین وقت ہے, محدود وقت ہے, اور محدود زندگی چند ساز و سامان کے ساتھ تمہیں دے دیا گیا اور بھیج دیا گیا ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا ولباس التقوی. اب اللہ نے یہاں دو قسم کے لباس کا ذکر کیا ہے. ایک لباس وہ ہے جس سے انسان ظاہری جسم کے عیوب کو ڈھانک لیتا ہے اور ظاہری حسن و زینت اختیار کرتا ہے, اور ایک لباس وہ ہے جس سے انسان کی روحانی جو روح ننگی ہے اس سے وہ روح ڈھکتی ہے, وہ روح کا لباس ہے. تو جسم کا لباس تو یہ لباس ہے جسے ہم اور آپ پہنتے ہیں اور اپنے جسم کو چھپاتے ہیں, اور روح کا لباس تقوی ہے. لہذا جس روح میں تقوی کا لباس نہیں ہے ایسی روح ننگی ہے. سمجھ میں آیا؟ روح کو ڈھانکو تقوی کے لباس ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى, تقوی کا لباس یہ ذالک خیر, بہترین لباس ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ, 3 لوگوں کا ذکر کیا جائے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں لوگ جو اٹھائے جائیں گے اس میں 3 طرح کے لوگ ہوں گے. اصحاب الجنہ 1, اصحاب النار 2, اور اعراف والے یہ تیسرے. تو ایک تو جنتی ہوں گے, پھر جہنمی ہوں گے, اور اعراف والے یعنی بیچوں بیچ. یہ بیچوں بیچ کیا ہوگا؟ ایک طرف تو جہنم ہے, ایک طرف جنت ہے, اور بیچوں بیچ میں ایک فصیل ہے. یہ بیچوں بیچ میں وہ لوگ رہیں گے جن کے نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی. اللہ اکبر, یہ بیچوں بیچ کھڑے ہوں گے. اب دیکھیے اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے, یہ کیا کریں گے؟ وَبَيْنُهُمَا حِجَابٌ, اللہ فرماتے ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی, اور ان کی بلندیوں پر کچھ مرد ہوں گے جو ان سب کی ان کی نشانی کو پہچانیں گے. وہ جنتی کو بھی دیکھیں گے اور جہنمی کو بھی دیکھیں گے. جیسے جنتی کو دیکھیں گے کہیں گے سلام علیکم, تم پر اللہ کی سلامتی ہو, اور اللہ سے دعا کریں گے اے میرے رب ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے. اور جہنمی کو دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین سے پناہ مانگیں گے اللہ ان ظالموں میں ہمارا حشر نہ کرنا, ان سے ہمیں محفوظ فرما لینا. دیکھیں گے. اچھا اب وہ جب دیکھیں گے کہ جہنمی میں تو ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں کہتے تھے ارے یہ کمزور مسلمان, یہ غریب مسلمان, یہ حقیر لوگ, ان کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی, یہ کبھی جنت میں جانے والے نہیں ہیں. حقارت سے ان کو ذلیل کرتے تھے وہ بڑے بڑے کفار اور سردار. تو دیکھیں گے یہ جو بیچوں بیچ میں ہوں گے یہ وہی لوگ ہیں جہنم میں پڑے ہیں جو ان مسلمانوں کو حقارت سے دھتکارتے تھے, جبکہ یہ مسلمان تو جنت میں موجود ہیں. تو پھر وہ ان کو دیکھ کر کہیں گے ارے تم تو کہا کرتے تھے کہ یہ مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے, اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت نہیں نازل کرے گا, اللہ انہیں نہیں بخشے گا. ارے وہ تو جنت میں نظر آ رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں, تم تو نہیں دیکھ رہے, میں تو دیکھ رہا ہوں تو جنت میں. اب یہ جو تھے
اب یہاں ان کی بدمعاشی وہاں بھی نہیں جائیں گے، وہ کہے گے تم کون سے جنت میں چلے گو، بیچوں بیچ میں تو اٹکے ہو. اللہ اکبر. یہ اتنے شریر ہوں گے، یہ اتنے بدمعاش ہوں گے، وہ جہنم میں پڑے ہیں، پھر بھی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ تم کون سے چلے گئے، بیچوں بیچ میں تو لٹکے ہوئے ہو، وہ تو جنت میں چلے گئے، تم کون سے چلے گئے؟ پھر اللہ رب العالمین دیکھے گا کہ یہ میرے بندوں کو آر دلا رہا ہے جہنمی، ادخلوا الجنہ، اللہ حکم دے دے گا جنت میں داخل کر دو. اللہ اکبر. یہ اعراف والوں کو بھی اللہ جنت میں داخل فرما دے گا تاکہ وہ جہنمی کو تکلیف ہو. دیکھے گا کہ میرے بندوں کو یہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، آر دلا رہے ہیں، ادخلوا الجنہ، ان کو بھی جنت میں اللہ داخل فرما دے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے کچھ لوگوں کا جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے. دیکھیے الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، انہوں نے اپنے دین کو لہو اور لعب بنا لیا. لہو اور لعب، لہو لعب، ناچ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اور دین کو کھلواڑ بنا کے رکھا ہوا ہے. کہیں عید میلاد النبی کے نام پر، کہیں کسی اور چیز کے نام پر الگ الگ تہوار، الگ الگ عیدیں منا رکھی ہیں اور کھیل تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے دین کو. تو الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو کھیل تماشا بنا دیا ہے. اور کھیل تماشا جانتے کیا ہے؟ کھیل تماشا یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کا اس مبارک مہینہ پا کر بھی ہم اس مبارک مہینے کا احترام نہیں کرتے اور اس میں اللہ کی کتاب اور قرآن کے لیے وقت نہیں نکالتے اور منمانی وہی بے ڈھنگی زندگی جی رہے تھے. وہ اب بھی ہے. صحابہ کا تو حال یہ تھا کہ وہ جیسے جیسے رمضان المبارک کے دن گزرتے تھے ان کی عبادتوں میں اور زیادتی ہوتی تھی اور شدت سے وہ عبادت میں سبقت لے جاتے تھے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں ویسے ویسے ہم مسجدیں خالی کرتے جاتے ہیں. پھر وہی جو 12 مہینہ آیا کرتے تھے نمازی، جو نماز پڑھنے والے تھے وہی چند لوگ رہ جاتے ہیں، باقی پھر سے مسجدیں ویسے ہی ویران ہو جاتی ہیں. بتائیے یہ کیسے لوگ ہیں؟ کیا ان کی زندگیوں میں اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو سکتی ہے؟ کیا یہ مبارک مہینے کا برکت حاصل کر سکتے ہیں جو صرف رسم و رواج اور دین کو کھیل تماشا بنا کر رکھے ہیں کہ چند دن کے لیے آئے اور پھر وہی بے ڈھنگی راہ روی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا جنہوں نے اللہ کے دین کو لہو اور لعب بنا دیا، وغرتہم الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دروس میں بیٹھ کر، یہ تلاوت کر کے، یہ روزہ رکھ کے کیا حاصل ہو جانے والا ہے. دنیا کی لہو اور لعب اور دنیا کی چاہ میں ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، ان کو یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ اٹھائے جائیں گے. انہوں نے اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا ہے تو اللہ فرماتا ہے نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح انہوں نے آج کے دن اللہ کو انہوں نے بھلا دیا، اللہ کے احکامات کو بھلا دیا ہے نا، ہم اس دن انہیں بھلا دیں گے. اللہ اکبر. بتائیے کیا حال ہوگا جس دن اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. اللہ بھولتا نہیں، بولنے کا مطلب اللہ انہیں چھوڑ دے گا، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ان سے کلام نہیں کرے گا، ان سے بات نہیں کرے گا. بتائیے ان کا کیا حرش ہوگا. تو جس طرح تم لوگوں نے میرے احکامات کو دنیا میں بھلا دیا، آج ہم تمہیں بھول جائیں گے. اللہ لقاء یوم ھذا وما كانوا بآیاتنا یجحدون، جیسے وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے. انکار کئی طرح کا ہوتا ہے پتہ ہے. انکار صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں یہ آیت کا حکم نہیں مانتا، زبان سے اس کا انکار کر دے. انکار یہ بھی ہے کہ ایمان تو لایا لیکن عمل نہیں کیا، حامل تو ہوئے لیکن عامل نہیں ہوئے. یہ بھی تکذیب فی الآیت، آیت میں تکذیب، آیت کا انکار اور آیت کو جھوٹا کہنا ہے. آگے دیکھیے اللہ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، بہت ہی شاندار بات کہی جا رہی ہے. کہ جب دعا کرتے ہو نا، دعا کی روح کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے دیکھو، ایک تو چپ کے دعا کرو اور دوسرا دعا کے اندر تضرع اختیار کرو. تضرع کیا ہے؟ گڑ گڑانا. ایک مفسر کو میں اس آیت کی شرح میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے ایک مثال سے یہ آیت سمجھائی ہے. دیکھیے غور کیجئے. کہتے ہیں کہ ایک باپ ہے، اس کے 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں.
تو وہ بڑا والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابا 10 روپیہ دیجئے. تو ابا وہ بڑا ہے تو کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں, چل جا, بھگا دیتے ہیں. اور دوسرا اس سے چھوٹا جو ہے آتا ہے, ابا ہم کو دے دیجئے 10 روپیہ, ہمیں دے دیجئے, پیسے نہیں ہیں چلو نکل جاؤ, ان کو بھی بھگا دیتا ہے. اور تیسرا آتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, لپٹ جاتا ہے باپ سے, لپٹ جاتا ہے بالکل, پکڑ لیتا ہے, ابا ہم کو پیسہ چاہیے, اور رونے لگتا ہے, گڑ گڑانے لگتا ہے. اب ابا کیا کہتے ہیں, لے بھائی لے لے, تو لے لے, نکال کر لے دیتے ہیں. اللہ ان دونوں کو ہٹا دیا گیا, کیوں, صرف مانگ رہے تھے. اور وہ چھوٹا والا جو تھا وہ لپٹ گیا اور لپٹ کر رونے لگا, کہا کہ یہ تضرع ہے. اس طرح تم اپنے رب سے مانگو کہ اس کی رحمت سے لپٹ جاؤ اور گڑ گڑاؤ, اے میرے رب مجھے چاہیے. اللہ اکبر. کہتے ہیں یہ تضرع ہے. دعا کے اندر تضرع نہیں ہوتا تو دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کی روح تضرع ہے. ادعوا ربکم تضرعا خفیا, تو چپکے چپکے اپنے رب کے سامنے رویا کرو. اور کس وقت میں, خاص طور سے سحری کے وقت میں. کتنے لوگ ہیں سحری میں آخر میں اٹھتے اور پہلے اٹھ کر سحری کھا کے سو بھی جا رہے ہیں. یہ دونوں کے دونوں عمل بالکل درست نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ سحری میں کیا کرے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وبالاسحار هم یستغفرون, سحری کے وقت میں استغفار کیا کرو. سحر کے وقت میں اللہ رب العالمین نے استغفار کا حکم دیا ہے, کثرت سے استغفار کرو کہ یہ وقت استغفار کا ہے. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے, دیکھیے, ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. کیا حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. وہ ناقۃ اللہ جو نکلی تھی, اونٹنی, اللہ رب العالمین نے منع فرمایا تھا, اور صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یہ اللہ کی نشانی ہے, اس کے اوپر ظلم زیادتی نہ کرنا, قتل نہ کرنا. لیکن قوم اتنی شریر تھی, اللہ رب العالمین کی نکلی ہوئی نشانی کے ساتھ بھی انہوں نے کھلواڑ کیا. وہ آگے انشاءاللہ اس کی شرح آئے گی. حضرت صالح علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تمہیں اپنے رب کا پیغام, اپنے رب کا, ابلغکم رسالاتی, رسالہ کس کو کہتے ہیں, رسالہ کہتے ہیں خط کو. رسالہ کس کو کہتے ہیں, خط کو کہتے ہیں. میرے رب کی طرف سے جو خط آیا تھا تمہارے لیے, میں نے اس کو تمہیں پہنچا دیا. اللہ اکبر. یہ قرآن کیا ہے, رب کی طرف سے ہم سب کے لیے خط ہے, پیغام ہے, جسے نبی ہم تک پہنچا گئے. تو کیا کرنا چاہیے, اس کو پڑھو, اس کو سمجھو. نہیں سمجھتے, نہیں پڑھنا آتا, تو پھر جو پڑھنا جانتے, جو سمجھتے ہیں, ان سے سنو. سننے کے لیے وقت ہی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے کیا پیغام اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے, کون سا رسالہ, کون سا خط بھیجا ہے, اس میں ہمارے لیے اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے, ہم سننے کے لیے وقت نہیں نکال رہے. بتائیے اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جو تمہارے رب نے خط, رسالہ بھیجا تھا, میں نے وہ تم تک پہنچا دیا. اچھا پھر کیا ہوا, وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین. اللہ اکبر. لیکن تم ناصحین کو, نصیحت کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. اس پر ایک مفسر نے بڑی شاندار بات لکھی ہے, کہا جو قوم اپنے ناصحین سے نفرت کرتی ہے, اپنے ناصحین سے محبت اور اس کا احترام نہیں کرتی, جان لو کہ وہ قوم عذاب کے دہانے پر کھڑی ہے. لہذا معلوم یہ ہوا علماء دین کی عزت و احترام کرو. یہ قوم کے ناصحین ہیں جو تمہیں اللہ کا پیغام کھول کھول کر سناتے, بتاتے تمہارے لیے حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, کون سا راستہ ہدایت کا ہے, کون سا راستہ باطل کا ہے. جب بھی قوم اپنے ناصحین کا احترام نہیں کرتی اور ناصحین کے ساتھ بدسلوکی اور ظلم کرتی رہی, ان کی نصیحتوں کو قبول نہیں کیا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کیا, تو ایسی قوم کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا ہے, عذاب سے اس طرح مٹا دیا جیسے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے انہیں نشانی اور عبرت بنا دیا ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے یہی بات کہی کہ تم تو ناصحین سے نفرت کرتے ہو, ان کی نصیحت کو قبول نہیں کرتے. معلوم کیا ہوا, ناصحین سے محبت کرو, ان کا احترام کرو, ان کی ضرورتوں کا خیال کرو اور ان کی نصیحتوں کو قبول کرو, اس پر عمل کرو. اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں اچھی سمجھ, اچھے عمل کی توفیق